السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سمری ٹرائل۔ ایسی سماعت کا جو اختیار ہے وہ درجہ اول کے مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے، جس کو حکومت نے خصوصی طور پر سرسری سماعت کی اجازت دی وہ کر سکتا ہے۔ ان جرائم کی تفصیل جن کی سماعت سرسری طور پر ہو سکتی ہے دفعہ 260 ضابطۂ فوجداری میں تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے۔ ٹریفک کے جرائم جن میں گاڑیوں کے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی شامل ہوتی ہے سرسری طور پر سماعت کیا جاتا ہے۔ دفعہ 262 ضابطۂ فوجداری کے تحت کوئی بھی مجسٹریٹ کسی سرسری مقدمہ کی سماعت کے بعد کسی ملزم کو 3 ماہ قید سے زائد کی سزا نہیں دے سکتا ہے۔ دفعہ 262 ضابطۂ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ صاحب جو اس سرسری سماعت کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیس کی، اس میں ملزم کو 3 ماہ تک سزا دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسا جرم جس کی سزا 3 ماہ تک ہے وہ سرسری مقدمہ کی سماعت میں آتا ہے، اور جس کی سزا 3 ماہ سے زیادہ ہے وہ سمری ٹرائل کی پروسیڈنگ میں نہیں آتا ہے۔ سرسری سماعت کا ریکارڈ، یعنی جب سرسری سماعت ایک کیس کی جاتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سرسری سماعت کے کیسز کے اندر اپیل دائر نہیں ہوتی ہے، اور جس کیس میں اپیل دائر نہیں ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ میجسٹریٹ صاحب اس کیس میں شہادت قلم بند کریں اور فرد جرم لگائیں، لیکن اس کے باوجود کچھ قوائف ہیں جن کا لکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مقدمہ کا نمبر شمار، یعنی اس کیس میں اگر ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی ہے تو اس ایف آئی آر کا نمبر، یا ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے تو اس مقدمہ کا سیریل نمبر جو ہے وہ اس کیس میں لکھا جاتا ہے۔ تاریخ ارتکاب جرم، یعنی جس ڈیٹ کو وہ offense کمٹ کیا گیا تھا۔ تاریخ چالان، مدعی کا نام، ملزم کا نام، ولدیت اور پتہ، جرم عائد شدہ اور جرم ثابت شدہ کی تفصیل، چوری کے مقدمہ میں مال مسروقہ کی مالیت، ملزم کا عذر یعنی اس کا کوئی آبجیکشن اور ملزم کا بیان، عدالت کا فیصلہ اور سزا کی وجوہات، تفصیل سزا یا فائنل آرڈر، اور وہ تاریخ جس پر کارروائی ختم ہوئی۔ وہ مقدمات جن میں دی جانے والی سزا قابل اپیل ہے، ان میں ان قوائف کے علاوہ جو ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ میجسٹریٹ صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملزم کے خلاف پیش ہونے والی شہادت کا خلاصہ لکھیں گے، اور جو سزا کا فیصلہ ہے وہ بھی دفعہ 367 ضابطۂ فوجداری کے تحت اس کو لکھیں گے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے۔ ٹریفک کے جرائم میں ٹریفک میجسٹریٹ صاحبان خود ہی گاڑیوں پر گشت کرتے ہیں اور راستے میں کھڑی ہوئی گاڑیوں، بسوں اور ٹرکوں کو روک کر وہیں پر سمری ٹرائل کی آڑ میں ان کو روکتے ہیں اور ان کے اوپر جرمانہ عائد کر دیتے ہیں۔ جو ملزم ہوتے ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں، جس طرح ایک شہر سے کسی دوسرے شہر گاڑی جا رہی ہے، ایک صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں گاڑی جا رہی ہے، تو ان کو جلدی اپنی منزل پر پہنچنے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اپنا حق جواب دہی چھوڑ کر، اور اس لیے وہ اپنے حقوق جواب دہی کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے اس ناکردہ گناہ کا اقبال جرم کرتے ہوئے اپنی جان چھڑانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ ان فیصلوں کے خلاف اپیل دائر نہیں ہوتی ہے، یہ جو سمری ٹرائل پروسیجر کی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں یہ چھپی کی چھپی رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسے فیصلے کے خلاف اپیل ہو جائے اور اپیل میں یہ بات سامنے آئے کہ فاضل میجسٹریٹ نے اس سمری ٹرائل پروسیڈنگ کی پرواہ کیے بغیر کیس کو پروسیڈ کیا ہے، تو ایسے کیس کی سزا منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے فیصلے ہمارے سامنے موجود ہیں جو سرسری مقدمات کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے۔ مثال کے طور پہ ایک کیس کے اندر ملزم کا بیان ہو بہو اس کے الفاظ میں نہیں لکھا گیا تھا، اس بنیاد پر اس کو ہونے والا جرمانہ، ہونے والی سزا جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح جب فیصلہ کے اندر ملزم کے خلاف ہونے والی بے ضابطگی، ہونے والا جرم، اس کے خلاف پیش ہونے والی شہادت اور سزا دینے کی وجوہات کا اگر فیصلے میں ذکر نہیں ہے تو ایسی سزا کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح ملزم کے خلاف اگر کسی کیس میں گواہ پیش کیا گیا ہے اور ملزم کو اس کے اوپر جرح کا موقع نہیں دیا گیا ہے تو ایسی کارروائی کو بھی انویلڈ قرار دیا گیا، وائڈ قرار دیا گیا۔ اسی طرح ہر میجسٹریٹ کے پاس سمری ٹرائل کا ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ 263 ضابطۂ فوجداری کے تحت اگر اس رجسٹر میں اس جرم کے متعلق جتنے قوائف ہیں وہ نہیں لکھے گئے ہیں اور ہر جگہ ایزن لکھا گیا ہے تو اس صورت میں بھی اس ساری کارروائی کو باطل قرار دیا گیا۔ ملزم کا اقبال جرم بھی ایسے کیسز میں اسی وقت قابل بھروسہ سمجھا جاتا ہے
جبکہ اس کے بیان سے واضح ہو رہا ہو کہ اس کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا وہ اس کو صحیح انداز میں سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر کیا الزام ہے، اور صرف اس کی طرف سے یہ لکھنا کہ جی میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں، یہ قابل عمل نہیں ہے اور کسی بھی ایسے اعتراف جرم کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزمان کو گرفتار کر کے فوری طور پر عدالت میں پیش کر دیا، تو عدالت نے ان ملزمان کو اس بنا پر بری کر دیا کہ ان کو جواب دہی کا مناسب وقت نہیں دیا گیا، ان کو گرفتار کر کے فوری طور کے اوپر کورٹ میں پیش کر دیا گیا، لہٰذا ان کو جو جرمانہ ہوا ہے، جو سزا ہوئی ہے، اس کو باطل قرار دیا گیا۔ اسی طرح اگر کسی ملزم کا بیان ہی نہ لکھا گیا ہو اور اس کی جو سزا دی گئی ہے اس میں اس کی کوئی وجوہات نہ لکھی گئی ہوں، تو اس بنا پر بھی سزا ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کیس کے اندر، سرسری مقدمہ کے کیس کے اندر ملزمان کی بیان نہ لکھے گئے ہوں، مقدمہ کے کوائف نہ لکھے گئے ہوں، گواہان کے نام اور ان کے شہادت کا خلاصہ نہ لکھا گیا ہو، تو اس صورت میں بھی دی جانے والی سزا منسوخ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آنریبل کورٹس نے یہ بھی ہیلڈ کیا ہے کہ صرف دفعہ لکھنا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے وہ کافی نہ ہے، تمام حقائق اور واقعات جو ہے وہ اس جرم کے متعلق، کوائف جو ہیں وہ اس جرم کے متعلق لکھنے ضروری ہیں۔ اگر ان کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر بھی مجسٹریٹ کی طرف سے دی جانے والی سزا جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مقدمات کی سرسری سماعت کو ڈسکس کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے، جس میں ہم نے مقدمات کی سرسری سماعت کا ذکر کیا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔